مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آمد ربیع اول ہے۔ آج کا موضوع ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے جا ملیں؟ ادھر جا ملنے سے مراد ہے کہ وہ حقیقت اور وہ اسکرپچرز جو ہمارے لیے اتارے گئے تھے، کیا آج بھی وہ وقت نہیں کہ ہم اس کو ریوزٹ کریں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ منعقد کیا جائے گا، گھروں میں، محفلوں میں، ہر جگہ جہاں پر ممکن ہو سکے گا، جس کے لیے جس کی حساب سے۔ یہاں خیال رکھیے گا کہ اسراف نہ ہو جائے۔ اسلام میں اسراف کو پسند نہیں کیا گیا۔ اگر میں تھوڑا سا آگے چلتی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی اللہ کا کلام، دوسری آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یعنی کہ ان کی سیرت۔ ایک اور جگہ پہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی اللہ کا کلام اور دوسری اہل بیت اطہار۔ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع ہے کہ کس طرح سے ہم میلاد النبی کو انٹینشنلی منائیں۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا کیا ہمارے لیے صرف ربیع الاول اور میلاد تک ہی رہ گیا ہے؟ کیا ہم اس میلاد النبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت مہینے کو جو بہار کا موسم ہے اسلام میں، کیوں نہ اسے میننگ فل بنائیں؟ لوگوں کو بلا کر صرف نعتیں نہیں بلکہ اس کے مفہوم پر جائیں اور اس کے مفہوم کی تشریح کریں اور سمجھیں، کولیبریٹ کریں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو اصلاح کی طرف بلا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور پہ مبعوث ہوئے، اس دور پہ تشریف لائے جہاں پر خون ریزی عام تھی، جہاں پہ فتنوں کا ایک بال بولا تھا، جو کیوں تھا، کس لیے تھا، جہاں فتنوں کا بازار گرم تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا؟ ہدایت تھی لیکن ہدایت مسک ہو چکی تھی، جس کو جو دل میں آتا وہ اس حساب سے اس چیز پہ چل پڑتا۔ مجھے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو آپشن دیے ہیں۔ پہلا آپشن، آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی لائف، اپنی زندگی بنانا، اپنی زندگی میں لے کر آنا یا نہ لے کر آنا۔ چوائس اب صرف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری مبارک حدیث کو قرآن کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک بہت ہی خوبصورت سورت والعصر، آئیے اس سے سیکھتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں کیا میسج دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بس کیا معنی ہے اس کے؟ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ آئیے حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہمارے پاس کوئی اور سیکنڈ آپشن رہتا ہے کہ ہم 21ویں سینچری جنریشن زی کے نام پر اپنے آپ کو مزید پیچھے ڈھکیل دیں؟ کیوں ڈھکیل دیں؟ ہمیں اور آپ کو آقا دو جہاں سرور کونین کی سیرت کا ہر پہلو ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے معاملات کیے۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں میرا خیال ہے کم و بیش 35 برس کے تھے۔ تو آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب امین اور امانت دار، خیر خواہ سمجھتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے امین تھے، بھروسے مند تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو 4 قبیلے جو اس دور کے مکہ کے بہترین قبیلوں میں موجود تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی تو حلال پیسے کو استعمال کریں گے اور ہر قبیلہ ایک دیوار کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب حجر اسود کا، جی ہاں، جب حجر اسود کے لگانے کا وقت آیا تو چاروں قبیلوں کے سردار لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، کہنے لگے کہ ہم اسے نصب کریں گے، کوئی اور کر کے دکھائے۔ تلواریں میان
میدان سے نکل چکی تھی اور بہت کچھ اس معاملے میں ہو سکتا تھا۔ پھر کہنے والے نے کہا کہ اگر اس راستے سے کوئی انسان آیا تو ہم اس سے اپنے فیصلے کو کروائیں گے کہ کون نصب کرے گا حجر اسود۔ یہ اللہ کے پلان میں سے ایک پلان تھا۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روکا گیا، پوچھا گیا کہ کون سا قبیلہ آپ بہتر سمجھتے ہیں جو حجر اسود کو مبوس کرے، کو لگائے۔ تو آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک چادر منگائی، چادر منگا کر حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھا اور چاروں قبیلوں سے کہا کہ ایک ایک کارنر اٹھا لو اور لے کے چلو خانہ کعبہ کے قریب۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ مبارک سے لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو مجھے کیا میسج ملتا ہے؟ 40 سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نہ ہی اعلان نبوت کیا تھا۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک اپنے کردار کو منواتے رہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنا زبردست میسج ہے کہ کوئی بھی کاروبار اختیار کر لینے سے، کوئی بھی منصب حاصل کرنے سے پہلے امین کیریکٹر وائز آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے اوپر کام کریں، اپنی کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہاں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے تمام قبیلوں کے سرداروں کو موقع دیا کہ حجر اسود جو کہ مبارک مانا جاتا تھا وہاں اس دور میں بھی، اسے وہ لوگ پکڑ کر اور لے جا کے خانہ کعبہ کے قریب رکھ سکیں۔ سب کو شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ جب اویس قرنی جن بھی خلیفہ کے دور میں آئیں خانہ کعبہ کی طرف تو ان سے امت کے لیے یعنی ہمارے لیے دعا کی درخواست کی جائے، امت کے لیے دعا کرائی جائے۔ جی ہاں، تو اویس قرنی کا کیا معاملہ تھا؟ اگر ہم اسے ریفلیکٹ کریں اور سنیں تو اویس قرنی آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے بیعت کریں اور صحابہ کا شرف پائیں، لیکن اپنی مجبوریوں کے تحت انہوں نے وہ معاملہ نہ کر سکے۔ اویس قرنی آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل سکے۔ کیا میسج ملتا ہے میرے اور آپ کے لیے یہاں پر؟ کیا یہ زمانہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخلاص کو ہم اپنے 5 فٹ 2 انچ میں اور آپ اپنے قد کے مطابق اپنے اندر اس اسلام کو نہ نافذ کر سکیں؟ وقت نہیں ہے، یہ بات سمجھیں۔ اب فیصلہ ہو جائے گا، ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، زندگی موت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک دن ہمیں اور آپ کو دنیا سے جانا ہے، یہ تو واقعی حقیقت ہے۔ کیا میں اور آپ آج بھی راضی نہیں ہیں کہ آقا کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی لائف کو ری ڈائریکٹ کریں اور اپنے آپ کو صحیح سمت لے کے جائیں؟ مجبوریاں، پریشانیاں ہر دور میں رہی ہیں، خون ریزی ہر دور میں رہی ہے، اس وقت بھی رہی ہے جب اسکرپچرز آ رہے تھے، صفحات آ رہے تھے، لیکن اب قرآن آ چکا ہے۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے کسی کو کسی کی طرف سے ہٹ جانے کا۔ اب سیکھنے کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اب سیکھنا ہوگا کہ سیرت ہمیں کیا میسج دیتی ہے۔ صبر، تلقین والعصر کو اگر میں مکمل کروں تو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گوا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمد و مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے ہمارا مذہب جو ہمیں ہر زمانے میں جوڑتا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مجھے کسی اور دوسرے آپشن کی ضرورت ہے؟ ہمیں اور آپ کو کسی اور آپشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلامی مہینوں پہ چلنا، ان کی چاند کی تاریخیں، ماہانہ، یہ تمام چیزیں ہمیں
ریپیٹیشن میں کیوں آتی ہیں؟ کس لیے آتی ہیں؟ یہ یاد دہانی کے لیے آتی ہیں کہ ہم ایک مقصد سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا مقصد ایک اللہ سے جا ملنا ہے، آقا دو جہاں سرور کونین کے صدقے۔ دیکھیے، ہم اور آپ آج نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ ہم اور آپ لقمہ اجل بن جائیں، اس تکلیف اور پریشانی میں دنیا سے چلے جائیں، اس سے بہتر نہیں کہ ہم آپ اپنے آپ پر ریفلیکشن کریں۔ میں جانتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ایموشنز سٹیبل نہیں ہیں، ہماری ہیلتھ سٹیبل نہیں ہے، ہماری ایٹنگ ہیبٹ سٹیبل نہیں ہے، کہیں تو کھانے کو بھی نہیں ملتا پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ لیکن وہ زمانہ بھی تو یاد کریں جہاں پہ اتنی زیادہ انسانیت کی تذلیل کی جاتی تھی، عزت اور احترام صرف ایک ایگو پرست انسان کی ہوتی تھی، جو ایگو میں، انا میں ہر وقت جیتنا چاہتا تھا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ بیکار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر بھی آج کل ایسے ہی نفسا نفسی ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ہم ایسی چیزوں سے جانتے ہیں، ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ تھک جاتی ہیں گھر کے کام کر کے، کیوں نہ آپ اپنے ابا حضور کے ہاں جائیں اور ان سے کسی غلام کے لیے ریکویسٹ کیجیے۔ آقا دو جہاں سرور کونین کے پاس جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما صاحبزادی جاتی ہیں اور اپنا ماجرا بتاتی ہیں، اپنی تھکن اور اپنی تکلیف کے بارے میں اظہار کرتی ہیں، تو آقا کی بات سنیے، سبحان اللہ، رشک آتا ہے کہ ہم اتنے پیارے نبی کی امتی ہیں، ہم اتنے اخلاص سے بھرپور نبی کی امتی ہیں، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ بیٹی، غلام سے بہتر میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ ادا کر دوں؟ اللہ سے جڑنا، سبحان اللہ، اللہ کے بابرکت نام لے کر سونا، سبحان اللہ۔ تمام تربیتیں ہمارے لیے ایک مورل، ایک ڈیزائن کرتی ہیں کہ ہم اس پہ چلیں، اور کس پہ چلیں اور کیوں چلیں۔ میننگ نکالیے کہ اس رب نے جو زندگی دی ہے، جو باڈی دی ہے، اس باڈی اس سول کے کچھ پرپسز ہیں، کیا ہم اور آپ اسے پورا کر پا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ سیرت سے جڑ کر کچھ نہ کچھ حصہ سیرت کا سیکھیں۔ اپنے جو لوگ محفلیں منعقد کرتے ہیں انہیں میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اسے میننگ فل بنائیے، جیسے BC ڈالتے ہیں اور ہر کسی کی ایک ایک پرچی نکل آتی ہے، ویسے کریں، ہاں پورے سال اس کو منائیں، ری ڈائریکٹ کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں ایک دوسرے سے اور اچھے لوگوں سے، ان لوگوں سے جن کے پاس اس کا علم ہے۔ اور جو لوگ نہیں مناتے، وہ روزہ رکھتے ہیں پھر بھی مناتے ہیں، محفلیں نہیں مناتے لیکن وہ کسی اور انداز میں مناتے ہیں، کرتے رہیے، اپنی محبت کا پرچار کرتے رہیے، جیسے اویس کرنی نے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پوری دنیا کے لیے، اب قیامت تک کے لیے نہیں، ہمارے لیے ایک کہانی نہیں بنا دی، ہمارے لیے ایک سبق آموز، کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کے لیے شفاف محبت اور اخلاص کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے والد کی جو ہے وہ برسی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا ہمیں، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ دعاؤں کی بہت زیادہ درخواست ہے، آمین۔ شب بخیر، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔